اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. لیکن ایک حرکت قوت کا نتیجہ ہے، ایک حرکت کمزوری کا نتیجہ. جہاں پر قوت کے ذریعے سے اپنی زبان سمیٹنی ہے، قوت کی مدد سے اپنی آنکھ سمیٹنی ہے، قوت کی مدد سے اپنا ہاتھ روکنا ہے، قوت کی مدد سے اپنی نگاہیں جھکانی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. یہ حیا ہے، یہ فضیلت ہے. لیکن جہاں کمزوری کی وجہ سے آپ نے گردن جھکا لی، کمزوری کی وجہ سے نظریں جھکا لی، کمزوری کی وجہ سے ہاتھ روک لیا، اس کمزوری کی وجہ سے ہاتھ روکنے کو حیا نہیں کہتے، اس کو جھجک کہتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بظاہر مشابہ عمل ہے، لیکن ایک قوت کا نتیجہ ہے، ایک ضعف کا نتیجہ ہے. جو قوت کا نتیجہ ہے وہ حیا ہے، جو کمزوری کا نتیجہ ہے وہ جھجک ہے. حیا کی مدد سے انسان کامیاب ہوتا ہے، حیا کی مدد سے انسان، حیا کامیابی کا راستہ ہے، لیکن جھجک ناکامی کا راستہ ہے، محرومیت کا راستہ ہے. چونکہ کمزوری کی وجہ سے یہاں سمٹ گئے ہو، کمزوری کی وجہ سے رک گئے ہو، کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہے ہو. تم اس حیا کو روایات میں بھی بیان کیا گیا کہ حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک جو ضعف کا نتیجہ ہے، کمزوری کا نتیجہ ہے، اور ایک حیا قوت کا نتیجہ ہے، جو فضیلت ہے. یہ انسانی فضیلت ہے، انسانی طاقت ہے یہ حیا. بہت سارے افراد ہیں جن کے اندر جھجک ہے، کسی کے سامنے بول نہیں سکتے. کیوں جی؟ شرم آتی ہے. یہ البتہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بچوں کے اندر شرمیلے بچے، جھجک والے بچے، مہمان آ جائے اس کے سامنے نہیں جاتے. کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ بہت حیا ہے اس میں. ہے تو حیا، چونکہ اسی سمٹنے کو حیا کہتے ہیں، پیچھے ہٹنے کو حیا کہتے ہیں، سمٹ جانے کو حیا کہتے ہیں. لیکن یہ حیا کس وجہ سے ہے؟ آیا کوئی قوت انسان کو کہہ رہی ہے پیچھے ہو جا، یا کوئی کمزوری کہہ رہی ہے پیچھے ہو جا؟ عفت کہہ رہی ہو انسان کو پیچھے ہو جا، یہ حیا ہے. لیکن کبھی کمزوری کہتی ہے انسان کو پیچھے ہو جا، یہاں بات نہیں کرنا، کمزوری کی وجہ سے. یہ بچہ آگے آتا ہے، مہمان کے سامنے نہیں ہوتا، کیونکہ جھجک ہے اس کے اندر. یہ حیا ہے، لیکن منفی حیا ہے، کمزوری کا نتیجہ حیا ہے. یہ سمٹنا قوت کا نتیجہ نہیں، یہ سمٹنا ضعف کا نتیجہ ہے. اس حیا سے انسان کو صرف محرومیت ملتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں سوال، ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، لیکن سوال کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں. میں سوال کروں گا، لوگ کہیں گے لو جی اتنی عمر گزر گئی، اس کو یہ چیز ابھی تک معلوم، اور کہہ بھی دیتے ہیں. مومنین ایسے ہی ہیں، جب کوئی سوال کرتا ہے اٹھ کے تو پھر ہنس پڑتے ہیں اس پر کہ یہ جی آغا صاحب دیکھو اتنی عمر میں ہو گئے ابھی تک یہ بات ان کو نہیں معلوم. اب ہنسنے والے کو پوچھو آپ کو معلوم ہے؟ کہتے نہیں مجھے بھی نہیں، لیکن اس پر ہنس رہا ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں معلوم.
خوف آ جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے سوال چھپا لیتے ہیں، ضعف کی وجہ سے۔ جب کمزوری کی وجہ سے آپ سوال نہیں کرتے، یہ جھجک ہے، یہ شرم ہے، لیکن یہ شرماہٹ باعث محرومیت ہے۔ اب یہاں وہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تربیت اور سدھانے میں فرق ہے۔ تربیت میں اور سدھانے میں فرق ہے۔ جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، انسانوں کو تربیت کی جاتی ہے۔ آپ سرکس کے جانور دیکھیں، یہ جن کو ہم کہتے ہیں تربیت یافتہ جانور ہیں، یہ تربیت یافتہ نہیں ہیں بلکہ سدھائے ہوئے ہیں۔ سدھانا کس کو کہتے ہیں؟ سدھانا ایک جانور کی طبیعت اور فطرت اور اس کی صلاحیتوں کو سرکوب کر دینا، مار دینا، اس کی اپنی صلاحیتوں کو مار دینا، ختم کر دینا، اور اس کے اوپر باہر سے کوئی اور چیز ٹھوس دینا، اس کو کہتے ہیں سدھانا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدھانا، مسخ کرنا۔ جس طرح سرکس میں آپ جاتے ہیں، شیر، مسخ شدہ شیر وہاں ملتا ہے آپ کو۔ سرکس تک لانے کے لیے اس شیر کے ساتھ کیا کیا عمل ہوا ہے؟ اس شیر سے شیری چھینی گئی، اس شیر سے شجاعت چھینی گئی، اس سے چنگاڑ چھینی گئی، اس کے بہادری، شجاعت، دلیری، شکار، ہر صلاحیت اس کی ماری گئی، اور اس کے بجائے اس کے اوپر ایک حالت ٹھوسی گئی کہ کلا بازیاں کھائے، آگ کا دائرہ ہے اس میں سے چھلانگ لگائے، یا ایک پنجے پہ کھڑے ہو کے انسانوں کو سلام کرے تاکہ یہ اسٹیڈیم یہ ہنسے، تالی بجائے، خوش ہو، ریلیکس ملے ان کو۔ اس کو تربیت نہیں کہتے عزیز مان۔ یہ سرکس کا حیوان بنانا یہ تربیت نہیں کہلاتی، اس کو کہتے ہیں سدھانا، اس کو کہتے ہیں مسخ کرنا، اس کو کہتے ہیں سرکوب کرنا، صلاحیتوں کو مارنا اور طبیعت کے خلاف کوئی کام اس کے اوپر ٹھوس دینا اور پھر لالچ اور کوڑا دکھا کر اس سے وہ کام انجام دلوانا، یہ مسخ ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ اگر خلاصہ کروں کہ مسخ اور تربیت میں فرق کیا ہے، مسخ کسی کے اندرونی صلاحیتوں کو مار کر بیرونی عادتیں اس پر ٹھوسنا، یہ مسخ کہلاتا ہے، اور کسی کے اندر موجود وہ صلاحیتیں جو اللہ نے رکھی ہیں انہیں پروان چڑھا کے نکھار کے باہر لانا تربیت کہلاتا ہے۔ ماں باپ بھی بچے تربیت کرنا، والدین، دینی مراکز، ماں باپ، دوسرے سب ہم بچوں کی تربیت میں مصروف ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کس میں مصروف ہیں، سدھا رہے ہیں یا تربیت کر رہے ہیں؟ بچوں کے اندر جو موجود ہے اس کو نکھار کے باہر لا رہے ہیں، یا جو اندر موجود ہے اسے مار کر ان کے اوپر ہم اپنی مرضی کی عادتیں ٹھوس رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی مرضی کی عادتیں ٹھوس رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے مطابق یہ بچہ شروع کر دے یہ کام، اچھے یا برے، لیکن یہ تربیت نہیں ہے، یہ کرتب ہے جو سکھائے ہیں۔ سرکس کے حیوان کو کرتب سکھائے گئے ہیں، تربیت نہیں کی گئی۔ تربیت میں اس کے اندر موجود صلاحیت کو پروان چڑھانا ہے۔ تربیت جب انسان کی کرو، انسان کی تربیت میں پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے جسے مجھے نکھارنا ہے، جسے مجھے بڑھانا ہے۔ باغبان یہی کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو طوطے کو بولنا سکھاتے ہیں، کچھ ہیں جو پودے کو پالتے ہیں۔ جو طوطوں کو پڑھاتے ہیں یہ تربیت نہیں کر رہے، طوطے پڑھانا تربیت نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں بہت عجیب کام لگتا ہے، طوطا بول رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی تربیت ہو گئی طوطے کی۔ نہ عزیز من، طوطا جتنا قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ یہ طوطا در حقیقت کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے آپ کی تقلید کر رہا ہے۔ طوطا پڑھنا یہ تربیت نہیں ہے، پودا پالنا تربیت ہے۔ کیوں کہ طوطے کو باہر سے ایک انسان اپنی باتیں ٹھوس رہا ہے، طوطے کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ نہیں نکال رہا، بلکہ اپنی باتیں طوطے پہ ٹھوس رہا ہے۔ لیکن باغبان کیا کرتا ہے؟ باغبان جو کچھ پودے اور بیج کے اندر ہوتا ہے اسی کو باہر لے کر آتا ہے،
اسی کو باہر لے کر آتا ہے. یہی پرورش کہلاتا ہے, یہی تربیت ہے. عزیز من, جب آپ کو خدا اولاد دیتا ہے, ہم سے تو گزر گئی یہ, اب ابھی بھی گزرا نہیں, ہم میں ابھی بھی بیج پڑے ہوئے ہیں جو کسی باغبان نے کھولے نہیں, کسی نے پرورش نہیں کی. ہم 60 سال کے ہو گئے, ابھی تک کچھ بیج پڑے ہوئے ہیں اسی فطرت کے اندر, اسی طبیعت کے اندر, جو ابھی تک کسی باغبان نے کھولے نہیں ہے. کیوں کہ سب آ کر ہمیں طوطا بنانے کی فکر میں تھے, کوئی ہمیں پودا بنانے کی فکر میں نہیں تھا. ہمیں طوطے کی طرح زبان پہ کچھ چڑھا دیا, لیکن پودوں کی طرح ہم پہ پھل نہیں لگ رہا, ثمر نہیں لگ رہا, تربیت نہیں ہوئی. طوطاوار کچھ چیزیں اچھی رٹ لی ہم نے, لیکن پوداوار ہر موسم میں پھل نہیں دے رہے, شجر نہیں بنے. اب جبکہ اولاد آپ کی ہے, اولاد کو تربیت کرنا ہے. ابھی ہمارے تعلیمی نظام جس میں ہم باری باری فیسیں دے کے بچوں کو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, طوطے بناتے ہیں ان کو. وہ انگلش سکھا رہے ہیں طوطوں کی طرح, ان کو انگریزی سکھا کے طوطا بن کے گھر آتا ہے. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اسکول ہے, اس کا لہجہ دیکھو, پیور انگلش لہجہ, امریکن لہجے میں انگلش بولتا ہے بچہ ہمارا, ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول ہے یہ, کہتے بھی ہیں اصلی لہجے میں انگلش سکھاتے ہیں. عزیز من, جو خدا نے اس کے اندر رکھا ہے وہ باہر نکالنا تعلیم و تربیت ہے. باہر سے اس کے اوپر ٹھوسنا تعلیم و تربیت نہیں ہے. اس کو طوطا مت بناؤ, اس کو پودا بناؤ. اس کے اندر موجود صلاحیت, خلاقیت نکھر کے باہر آئے. جو کچھ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, اس تربیت میں اگر کرنی ہے تو بچے کے اندر ایک بیج جو خدا نے رکھا ہے وہ حیا کا بیج رکھا ہے. چونکہ بچے کو حیات دی ہے اللہ نے, بچے کو روح دی ہے اللہ نے, بچے کو فطرت دی ہے اللہ نے, فطرت کے اندر حیا کا بیج رکھا ہوا ہے. تربیت کا مطلب اس حیا کے بیج کو پالنا, اس حیا کے بیج کے اندر سے حیا کا پودا نکالنا, اور حیا کے پودے کو بڑھا کر اس سطح پہ لے جانا کہ یہ ایک انسان با حیا بن جائے.